سعد بھائی پاکستان کے نامور بزنس مین ہے، چیئرمین ہے بلو ورڈ سٹی گروپ کے 4 ہاؤسنگ پروجیکٹ لاہور کے اندر، اور ایک پروجیکٹ جو ہے بلکہ سب پہ بھاری ہے بلو ورڈ سٹی اسلام آباد۔ اچھا سعد بھائی یہ بتائیں اس ٹائم ایک انیبلنگ انوائرمنٹ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ جیسے کہ ویڈیوز کے اندر بھی میں نے یہ بات کی آلریڈی، آپ کے ساتھ پہلے بھی ڈسکس ہوا کہ گولڈ کی پرائس نیچے آ رہی ہے، ڈالر کی نیچے آ رہی ہے، رنگ روڈ پہ کام شروع ہو چکا ہے، ارباب اختیار اور جناب چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کی کاوشوں سے جو انہوں نے بزنس مین کے ساتھ میٹنگ کی، ایک انوائرمنٹ بزنس کا کیا بہتر آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کچھ بہتری آپ فیل کر رہے ہیں پاکستان کے اندر رائٹ ناؤ؟ جی میں ہمیشہ سے ایک بات کرتا آیا ہوں، آپ لوگوں سے دوبارہ شیئر کرتا ہوں کہ میں بلیو کرتا ہوں یونٹی آف کمانڈ پہ، اور میں یہ کمپیریزن کرتا بھی ہوں اور لوگوں کو سمجھاتا بھی ہوں۔ سمجھنے والی بات ہے، دنیا میں جو مرضی رواج چل رہے ہوں، جو رواج فطرت سے ہٹ کے ہے، اس سے آپ کو پروڈکٹیوٹی، پازیٹیوٹی رزلٹ نہیں ملے گا۔ اب پوری دنیا میں غیر شرعی رشتے عام ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو خرافات دنیا میں فیملی سٹرکچر نے فیس کی ہیں وہ آپ کے سامنے، یعنی وہ ایک غیر فطری عمل ہے۔ اس کی نسبت جو دین نے نکاح کا کانسیپٹ دیا ہے اور اس کے بعد نکاح کو باعث بنایا ہے بچوں کی افزائش کا، وہ ایک فیملی سٹرکچر کو مینٹین کر کے، ویلیوز کو مینٹین کر کے آگے چلنے والا کام ہے۔ تو اسی طرح جو نیچرل کام ہے حکومت کا، وہ یونٹی آف کمانڈ سے چلتا ہے۔ وہ آپ ہمیں کسی پرائیویٹ انڈیویجول کو دے دیں یا کسی یونیفارمڈ انڈیویجول کو دے دیں، اس پہ بحث نہیں ہے۔ وہ آگے پھر جب کسی نے شرع اس ملک میں فالو کرنی ہوگی تو اس کو باقی کی کہانی بھی سمجھا دی جائے گی، یا وہ سمجھ لے گا خود بن جانے والا، اور وہاں یہاں یہ کام کرنا شروع ہو جائے گا۔ تو فارچونیٹلی انفارچونیٹلی وہ یونٹی آف کمانڈ ہمارے ہاں صرف فوجی دور حکومت میں رہی ہے کہ جہاں پہ ایک انڈیویجول اوپر آ جائے تو وہ پھر نیچے سٹرکچر کو بڑا ویل مینجڈ یونٹی آف کمانڈ کے ساتھ چلاتا ہے۔ آلدو کہ اس وقت انٹرم گورنمنٹ ہے اور فوجی سیٹ اپ نہیں ہے، لیکن اس ملک میں ایک عام تاثر ہے کہ جو ہمارے ہاں کام کی پائیداری کو بڑھانے کے لیے یا ملک کو صحیح ٹریک پر ڈالنے کے لیے اس وقت آرمی چیف صاحب بہت اچھا رول پلے کر رہے ہیں۔ میری اس گفتگو پہ بہت سارے سیاسی لوگوں کو اعتراض ہوگا۔ بات یہ ہے کہ ہم نے ایز اے نیشن دیکھنا کہ ہمیں رزلٹ کہاں سے مل رہا ہے، تو وہ یونٹی آف کمانڈ ریکوائرمنٹ ہے، وہ اس وقت ہمارے چیف صاحب کے پاس ہے، اور وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ڈالر کی پرائس بھی نیچے آئے، وہ یہ کوشش کر رہے ہیں گولڈ کی پرائس بھی نیچے آئے، وہ یہ کوشش کر رہے ہیں اسمگلنگ رکے اس ملک میں، وہ یہ کوشش کر رہے ہیں لیگل امیگرینٹس اس ملک سے نکلیں، اور جس نے بھی آنا ہے وہ ایک لیگل سیٹ اپ کے تھرو پاکستان میں آئے۔ تو جو انیشیٹیوز وہ لے رہے ہیں، اسی طرح سے ان سے ریکویسٹ ہے کہ یہ کام یہ کریں کہ اپنے اداروں کو جو کنسٹرکشن کو اور ڈیولپمنٹ کو اور گروتھ کو اور ریل اسٹیٹ کو مینج کرتے ہیں، ان کو بھی سیدھی لائن پہ چڑھائیں کہ وہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ ڈپارٹمنٹس نے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے تو کام آگے چلنا ہے، ورنہ اللیگل کام ہوتے رہیں گے۔ چونکہ آپ اس کو اللیگل کہہ رہے ہوں گے، وہ اپنا حق شرعی سمجھ کے یا فطری ریکوائرمنٹ سمجھ کے اپنے گروتھ کے پروسیس کو خود فیسیلیٹیٹ کر کے آگے لے کے چلتا جائے۔ اور دنیا میں جو ہے گروتھ کے پروسیجرز وہ اپنی کیا لیں گروتھ کے عمل سے گزر کے ری ڈیفائن ہو گئے، ری ڈیولپ ہو گئے۔ تو اداروں کو اس کے ساتھ لیو اپ ٹو کرنا چاہیے، اپنے سٹینڈرڈ کو ریز کرنا چاہیے، اور جو دنیا میں طریقہ کار چل رہا ہے وہی یہاں پہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو پاکستان میں یہ خطرہ ہے کہ جی ڈیولپرز لوگوں کے پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں، تو آپ یہاں پہ ایسکرو اکاؤنٹ جس طرح دبئی میں چل رہا ہے آپ انٹروڈیوس کرا دیں۔ آپ اسے کہیں کہ جی ٹوٹل پروجیکٹ انویسٹمنٹ کا 20-30% ڈے ون ڈیولپر کی اپنا کیپٹل اس اکاؤنٹ میں موجود ہونا چاہیے، پھر اس کو کام کرنے دیں اور اس کے ہاتھ پیر باندھ دیں، اس کو وہاں سے پروفٹ نہ نکالنے دیں جیسے دبئی کی گورنمنٹ نہیں نکالنے دیتی، وہ اسی اکاؤنٹ سے مارکیٹنگ کی صرف انویسٹمنٹ کرنے دیتی ہے، پیمنٹ کرنے دیتی ہے، اور جو آپ کی کے سرٹیفائیڈ کانٹریکٹرز ہوتے ہیں ان کو ان کی سٹیجز پہ پیمنٹ کرنے دیتی، باقی پیسہ وہ آپ کو نہیں نکالنے دیتے، اور اس اکاؤنٹ کے علاوہ آپ کہیں پیسہ کلیکٹ کریں تو گورنمنٹ آپ پہ ایکشن لیتی ہے۔ تو آپ یہ پروسیجر اڈاپٹ کریں نا یہاں پہ، اور لوگوں کی لائسنسنگ کریں، اور جس کی جتنی کیپیسٹی ہو اس کو اتنا کام کرنے دیں، جو جتنے پیسے گھر سے لے کے آئے وہ اتنا بڑا ڈیولپر بن جائے۔ آپ کے پاس 1 ارب روپے آئے تو آپ کو وہ 10 ارب کا کام کرنے کی اجازت دے دیں، آپ کے پاس 10 ارب ہے تو وہ آپ کو 100 ارب کی کام کرنے کی اجازت دے دیں، کوئی لمٹس ڈیفائن کر دیں۔ اور جو میتھڈالوجی دنیا میں ہے، یہ ڈیولپمنٹ پبلک منی سے ہوتی ہے، آپ نے پبلک منی لینے کے پروسیجر کو پروٹیکٹ کرنا ہے،
اور یہ انشور کرنا ہے کہ یار یہ ڈیولپر یہاں سے پیسے لے کے بھاگ نہ جائے. اس میکنزم کو کریں اور اس کے بعد کام کرنے دیں. اگر اس ملک نے ڈیولپ ہونا ہے وہ ڈیولپرز نے ڈیولپ کرنا ہے میرے بھائی. جو بھی آپ بزنس کرتے ہیں اس کے نتیجے میں ریل اسٹیٹ ملکی کے لوگوں کو بڑی میری بات بری لگتی ہے, لیکن جو بھی آپ کرتے ہیں اس کے نتیجے میں ریل اسٹیٹ گرو کرتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ ریل اسٹیٹ پہ فوکس کریں, باقی بزنسز بند کر دیں, لیکن جو ریل اسٹیٹ کی نیچرل گروتھ ہے اس کو تو فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ وہ لیگل طریقے سے گرو کرے اور آرگنائز طریقے سے گرو کرے اور لوگوں کے لیے نئے راستے کھولیں. سرٹیفائیڈ انداز میں, پروگریسو انداز میں, پڑھے لکھے انداز میں لوگ اپ گریڈ ہو جائیں گے.